یہودی سونار اور مسلمان کاریگر کا واقعہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان جوہری ہیرے تراشنے کا کام کیا کرتا تھا، جو اپنے کام میں ہنرمند اور بے حد زیادہ ایماندار تھا۔ یہودی اس سونار کی کاریگری سے بے تحاشا نفع کمانے کے باوجود بھی اسے مناسب معاوضہ ادا نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بمشکل اپنے گھر کا خرچ پورا کرتا تھا۔ اس طرح کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی اور وقت گزرتے ہی اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ وہ اپنی قلیل آمدنی میں سے کچھ بھی جمع نہ کر سکا۔ بیٹی کی شادی کے لیے سونار نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادار مانگی۔ کروڑ پتی ہونے کے باوجود یہودی نے رقم دینے سے معذرت کر دی، جس پر سونار اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ رقم ادار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور طعنوں سے اس کا استقبال کیا۔ پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا کہ بالآخر اب کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا۔ بعد میں یہودی سونار کے بلانے پر جب وہ دکان پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس میں قیمتی ہیرے دیکھ کر یہودی سوالیہ نگاہوں سے کاریگر سونار کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریگر بولا، مالک، یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں۔ آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم ادار دے دیں، میں آپ کو رقم لوٹا کر اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ یہودی راضی ہو گیا۔ مسلمان کاریگر نے قرض کی رقم سے بیٹی کی شادی کر لی۔ پھر دن رات محنت کر کے قرض آہستہ آہستہ ادا کرنے لگا۔ قرض کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے وہ ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہیرا تراشنے والا کاریگر نے ہیرا لے کر پانی میں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرا گل کر ختم ہو گیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے مالک سے کہا، یہ مصری ڈلی تھی، جسے میں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح سے روپ دیا تھا کہ آپ جیسا سونار بھی دھوکہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رقم نکلوانی پڑی۔ میں مسلمان ہوں، اس لیے بھاگا نہیں۔ اب آپ کی پائی پائی ادا کر کے سرخرو ہو گیا۔ افسوس کہ آپ نے میری قدر نہیں کی، اس لیے ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔